أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے قاری مقبول احمد مجددی صاحب جو قرآن مجید کی آیات کو تلاوت فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زینب گوندل.
ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق۔ دیکھیے، اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے، کئی چیزیں، کئی احکام، کئی معاملات، ان سب کو ملا کر اسلام کا جو بنیادی مدعا اور مقصد ہے وہ ایک صالح، پرامن اور مثبت معاشرے کا قیام ہے۔ یہ ساری جد و جہد اسی ایک چیز کے لیے ہو رہی ہے، ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کو ہم کما حق ہو نافذ کر سکیں۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ خاندانوں سے بنتا ہے، گھروں سے بنتا ہے۔ ایک خاندان، عام طور پہ آپ نے ایک جملہ سنا ہے کہ خاندان معاشرے کی اکائی ہیں، ہم یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی ایک گھر ہے جس میں ایک خاندان رہتا ہے، وہ ایک معاشرے کی اکائی ہے۔ دوسرا گھر اس کی دوسری اکائی، تیسرا گھر اس کی تیسری اکائی۔ یہ جب سب اکائیاں ملتی ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ اب یہ ملیں گی کیسے؟ یہ آپ کے سامنے تسبیح ہے، یہ میں نے سامنے رکھی ہے۔ اگر میں اس تسبیح کے دانوں کو توڑ دوں اور یہاں سارے بکھر جائیں دانے، انڈیویجول حیثیت میں تو ایک ایک دانہ ہے نا، لیکن کوئی اس کو تسبیح نہیں کہے گا۔ اسی طرح جب گھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح گھر ہے، معاشرہ نہیں تشکیل پاتا۔ معاشرہ کب تشکیل پاتا ہے؟ جب یہ سارے بکھرے ہوئے دانے ایک خاص نظم کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب اس دانے کو پتہ ہے کہ اس کا بعد والے کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، اگلے کو پتہ ہے کہ بعد والے کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے۔ تو جب آپ ان جڑے جانے کے تقاضوں کو سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو تب معاشرہ بنتا ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ گھروں کا اور خاندانوں کا جڑنا، اسی کو دین کے اصطلاح میں ہمسایوں کے یا پڑوسیوں کے حقوق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پہ اشارتاً اور بہت ساری جگہوں پہ صراحتاً اس کا حکم فرمایا ہے اور ان حقوق کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر بہت معروف آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجُنُبِ۔ آپ اندازہ کریں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد یہ آیت ہے کہ جو توحید پر عقیدہ استوار کرتی ہے اور باہمی معاونت پر معاشرت کو استوار کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہاں پر یہ فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وجار ذی القربہ، یہ دو حق رکھنے والے ہمسائے ہیں۔ یہ وہ ہمسایہ ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، تو گویا حق کی ہمسائیگی بھی ہوئی اور حق کی رشتہ داری بھی ہوا۔ اور والجار جنبی، یہ وہ ہے جو غیر رشتہ دار ہمسایہ ہو۔ اور یہاں پر امام قرطبی نے وضاحت ہی نوٹ دیا کہ غیر رشتہ دار ہمسائے ہونے میں ایمان اور اسلام کا بھی شرط قرآن مجید نے نہیں لگائی۔ وہ بے شک مسلم ہے یا بے شک غیر مسلم ہے، وہ ہمسائے کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید سورہ نساء کی 8ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تم تقسیم کرنے کے لیے اکٹھے کرو لوگوں کو، اور اس میں سارے آتے ہیں ذی القربیٰ، یتامہ والمساکین، تو اس حوالے سے امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے مسکین اور یتیم اور کمزور طبقے ہیں جس کا تم اکثر ذکر کرتے ہو اور قرآن میں سنتے ہو اور احادیث میں، تو ذہن نشین رکھو ان یتیموں میں، ان مسکینوں میں اور اس کمزور طبقے میں جو پہلا حق ہے وہ اس یتیم کا جو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، وہ اس مسکین کا جو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، اور وہ اس غریب کا جو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، امام طبری نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے اولین حقدار تمہارے گھر والے بیوی بچے ہیں، اور اس کے دوسرے حقدار تمہارے ہمسائے، کہ تم ان کے ساتھ اچھے سلوک اور حسن سلوک کے ساتھ بات کرو۔ اور سورہ الماعون میں تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنا کھول کے بیان فرمایا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی سی چیز جو ہم عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے ہمسائے مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ سورہ ماعون کے پیچھے سے مضمون دیکھیں تو ایمان کے نفی یا اس بات کا ذکر چل رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو مومن ہیں وہ اور جو جن کا ایمان نہیں ہے ان کی حالات یہ ہیں کہ وہ چھوٹی سی چیز بھی اپنے ہمسائے کو مانگے استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو کس کس حوالے سے زیر بحث لایا۔ احادیث میں دیکھتے ہیں تو دل اور خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بہقی نے روایت کی، فرماتے ہیں ہمسائے تین ہیں، پڑوسی تین ہیں، ایک وہ جس کا ایک حق، دوسرے وہ جس کا دو حق، اور تیسرا وہ جس کا تین حق۔ فرمایا تین حق اس کے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، سبحان اللہ، اس کے تین حق۔ دو حق وہ جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق، اور تیسرا حق وہ جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، مطلق پڑوسی ہے، اس کے
3 حقوق ہوں گے، ہم نے ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا یہ کتنے غور طلب جملے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے۔ کون؟ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا بھی احترام کرے۔ تو دیکھیے اب یہ ساری چیزوں پر آپ غور فرمائیے، یہ احادیث، یہ قرآن کی آیات، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ اس ایک بنیادی مقصد کی طرف ترغیب دلوانے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے آگے ترہیب کا پہلو بھی ہے، وعید بھی آئی ہیں، آپ صحیح سلوک نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ان کا حق مارو گے تو یہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ مثبت اور منفی دونوں اطراف میں احکام نازل کر کے اللہ تعالیٰ انسانی طبیعتوں کو، چونکہ ہر طبیعت ایک جیسی نہیں، کچھ طبیعتیں سمجھ لیں کہ انعامات کی طرف راغب ہوتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں خوف سے پیچھے ہٹ کے اطاعت اور اصلاح کی طرف جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقہ کار کو یہاں پر اپنایا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک عورت کا ذکر کیا، اور یہ روایت مسند احمد میں، اور کہا کہ یہ بڑی نیک ہے، متقی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہمسائے کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ وہ ہمسائے کو تو بڑا پریشان کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اسے جا کے بتا دو۔ پڑوسی کا حق جو ہے وہ 3 ہے خواتین و حضرات۔ پہلا حق اس کو تکلیف نہ دی جائے، دوسرا حق وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اور تیسرا حق وہ تکلیف دے تو بدلے میں تکلیف نہ دی جائے بلکہ صبر کیا جائے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن، امام غزالی نے نقل کیا احیاء العلوم، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ دوسروں کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی وہ ملائکہ سے پوچھے گا کہ یہ کیوں اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہے؟ تو فرشتہ بتائے گا کہ باری تعالیٰ یہ غریب پڑوسی ہے اور یہ اس کا امیر پڑوسی ہے، آج یہ گریبان پکڑ کے کھڑا ہے کہ میرا وہ حق دے جو اللہ نے تجھے میرے ذمہ دیا ہوا تھا، میرا تیرے ذمہ دیا ہوا تھا اور تو نے اس کو ادا نہیں کیا۔ کیسے حق ہے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے کیا پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ ابن مکفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں میرا ایک ہمسایہ تھا، وہ تنگ دست ہوا اور تنگ دستی کی یہ صورت ہوئی کہ گھر بیچنا پڑا۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا تو میں بھاگا اور کہا کہ میں تمہارے گھر کی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، آپ کیوں دیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک عرصہ میں تیرے گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا، تو لہٰذا آج اس دیوار میں بیٹھ کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ تیرا مکان نہ بکنے دوں، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے اسلاف نے خواتین و حضرات اپنایا۔ اس موضوع پر ہم آج اپنے علماء کرام سے رہنمائی لیں گے۔ آج گفتگو کا یعنی یہ اپنے انٹرو کا اختتام کرتے ہوئے، آج چونکہ 19 رمضان بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ضرب بھی لگی تھی، تو آخری قول حضرت مولا کائنات کا پڑوسیوں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں من حقوق الجاری ان تحفظہ غائبا وتکرمہ حاضرا، پڑوسی کے یہ حقوق میں سے ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کر، اور جب وہ موجود ہو تو پھر اس کی تکریم کر اور اس کی عزت کر، یعنی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے محافظ بن جاؤ اور موجودگی میں اس کو وہ اکرام دو۔ یہ ہے وہ اسلامی تعلیمات حقوق ہمسایوں کے حوالے سے۔ ناظرین، جو ہم پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور کس طرح سے نہیں کر رہے۔ آج کل جو ہمارے گھر ہیں، اگر ہم فلیٹ سسٹم میں بات کریں تو وہ اتنے قریب ہیں کہ ہمارے گھروں کی جو آوازیں ہیں وہ بھی دوسرے گھر میں جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہماری آواز سے کوئی تنگ نہ ہو۔ ہم اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم اگر فون یوز کر رہے ہیں تو اس کی آواز اتنی اونچی یا اس ٹائم پہ نہ ہو جب ہمارے پڑوسی کے سونے کا ٹائم ہو اور ہماری آوازوں سے اس کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ ہمارے جو گھروں کے سسٹم ہیں وہ ایسے ہیں کہ گھروں کے دروازے اتنے قریب ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کا باہر صاف کروا رہے ہو، صفائی بے شک نصف ایمان ہے، لیکن آپ نے اگر اپنے گھر کا باہر دھلوایا ہے تو آپ کا پانی جو ہے وہ پڑوسی کے گھر کے آگے نہ کھڑا ہو اور وہ اس کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی
اس طرح سے کوئی فنکشن ہے, کوئی ایونٹ ہے اور آپ کر رہے ہو, تو اس کا جو آپ ایونٹ کے بعد سامان ہے, ساز و سامان جو خراب تھا یا آپ نے فالتو پھینکنا تھا, اس کا کچرا جو ہے وہ ساتھ لے کے گھر کے آگے نہ جائے. عام روٹین میں بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر کی صفائی کر کے اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے گند پھینک دیتے ہیں. بلکہ آپ کو تو چاہیے جب آپ اپنے گھر کی باہر کی صفائی کرا رہے ہوں تو تھوڑی بہت پڑوسی کے گھر کے آگے کی بھی کرا دیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے میرے ساتھ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے, ان کے اتنے جو ہیں وہ وصیت مجھے کی ان کے بارے میں, کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوسی کو جو ہے وہ وراثت میں حق نہ دے دیا جائے. تو ان پڑوسیوں کے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وراثت میں حق نہ مل جائے, ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ آج رات شاید بھوکا سوئے گا, لیکن ہم اس کو جو ہے وہ کھانا نہیں دے رہے ہوتے. خود تو ہم مزیدار پکوان پکا رہے ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو جب اس کے گھر جا رہی ہے, اس کے بچے اسے تنگ کر رہے ہیں. جو ہمارے معاشرتی حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, ہر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر پاتا, لیکن ہم نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ ہمیں اس کو بھی بھیجنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا پیٹ سوئے. تو ہم ناظرین کیسے مسلمان ہیں کہ ہم خود تو کھا پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کچھ نہیں کھا رہا. ہمارا افطار کا دسترخوان جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم سب کھانے کے بعد بہت کچھ بچ جاتا ہے, ہم اس کو پھینکنا شاید پسند کرتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کے گھر نہیں بھیجتے. آج 5 سال 10 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو ہر گھر دوسرے گھر کے باہر جو تھا نا, افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پڑوسی اس کے گھر کچھ بھیج رہا ہے, کھجوریں ہی بھیج رہے ہوتے تھے لوگ. لیکن کیا آج آپ یا میں افطار میں کسی کے گھر کچھ بھیج رہے ہیں؟ کچھ نہیں بھیج رہے. ہم کیسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر لیا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا. نماز کا جو باجماعت جا کے مسجد میں ادا کرنے کا حق تھا, وہ یہ بھی تو تھا کہ آپ کا پڑوسی وہاں آپ کو ملے, آپ اس کے حالات دیکھیں اور آپ اس کی تکلیف کو بانٹیں. اس کے کپڑوں کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کیا حالات ہیں. اگر کوئی دکھ سکھ میں ہو تو آپ اس کے دکھ کے ساتھی بنیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں, اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کسی کے گھر میں تکلیف ہے, بجائے اس کے کہ ہم جا کے اس کے دل جوئی کریں, ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر جا کے اس کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. آج سے 5-7 سال پہلے کی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے خود یہ یاد ہے کہ ہمارے گھروں سے جیسے ماما ہیں, بہن ہے بڑی, یا کوئی تائی چاچی ہیں, وہ ساتھ والے گھروں میں جایا کرتی تھیں. ان کو ان کی بات کا پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں یہ دکھ چل رہا ہے, اس دکھ کی سکھ کی ساتھی ہوتی تھی. تب ناظرین انزائٹی ڈپریشن بھی نہیں تھا کیونکہ باتوں کی شیئرنگ ہو جاتی تھی. آپ اپنا دکھ جب کسی ہمسائے کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ بانٹ لیتے تھے, وہ کم ہو جاتا تھا. اب وہ کام ہی ختم ہو گئے ہیں. اب تو بلکہ الٹا, اگر ہمیں کسی کے دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے تو بجائے اس دکھ کو بانٹنے کے ہم جا کے غیبت کر رہے ہوتے کہ تمہیں پتہ ہے فلانا اس دکھ میں ہے, اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا مت کریں. اگر آپ گھروں کے باہر سے اگر ہمارے کسی کی تار گزر رہی ہوتی ہے نا, کسی پڑوسی کی, تو ہمیں وہ بھی ناگوار گزر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو کچھ نہ کچھ مار کے جو ہے وہ توڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے کچھ ٹائم پہلے میں کہیں گئی ہوئی تھی, وہاں میں نے دیکھا تو کسی کے انٹرنیٹ کی تار گزر رہی تھی اور انٹرنیٹ پہ ان کا بچہ جو تھا وہ اس سے کام کرتا تھا, وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا, تو انہوں نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے سے وہ تار لے لی. تو جس کے گھر کے آگے سے گزر رہی تھی اس نے وہ تار ہی کاٹ دی کہ میرے گھر کا ویو خراب ہو رہا ہے. ناظرین, کسی کا کام کرنا ہمیں اتنا ناگوار گزر رہا ہے, تو ایسا مت کیجیے. اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو اگر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی دل آزاری بھی مت کیجیے. جی بالکل. اب ہم اپنے مہمانان گرامی کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب. مفتی صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر کاشف راز صاحب, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو. اور دائیں طرف تشریف فرما ہے ڈاکٹر شازیہ قیوم صاحبہ, ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم ہیں اور بہت اچھی گفتگو فرماتی ہیں. اور ان کی طرف دائیں طرف آگے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں محمد ریحان روفی صاحب اور ان کے ہم نوا, ان کے ساتھی ہیں. ریحان صاحب خوش آمدید آپ کو. اور ہماری شیف ہیں منیرہ کرن. منیرہ, آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ جی, آج کچن کا جو مینیو ہے بڑا ہمیشہ کی طرح ریفریشنگ اور نیوٹریشنسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے. آج بن رہا ہے قیمہ کریلے چونکہ آ چکے ہیں تو میں نے کہا آج کریلے بناتے ہیں قیمے کے ساتھ. اور ساتھ اس میں جو سیکنڈ ہمارا ایپیٹائزر ہے وہ بنا رہی ہوں چکن زسٹی بائٹس بنا رہی ہوں, مطلب برگر, اس کو ہم کٹ کر کے اس کی پوری ساسز کے ساتھ اس کی میں کروں گی پریزنٹیشن. اس کے ساتھ میں نے مسٹرڈ ساس بنائی ہے, ساتھ میں نے اس کی ایکچولی گارلک ساس بنائی ہے, اور ساتھ میں نے چلیز تھی جس کو میں نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر سرکے میں, وہ ساتھ فلنگ ود سارے اس کی جو الواظ ہوں گے وہ ہوں گے. ساتھ آج بنائیں گے لیمن کا تھا تو میں نے کہا لیمن کی اسکنبن بنائیں گے, ساتھ اس میں ہم فلیور دیں گے
रूह अफ़ज़ा का, और साथ में आज जो मीठे में बन रहा है वो बन रहा है चॉकलेट कस्टर्ड डिलाइट, जिसमें हम टॉपिंग सारी की चॉकलेट से करेंगे विद कोकोनट। वाह वाह वाह, सारा कुछ ही बड़ा ज़बरदस्त किचन में बन रहा है। आप इसको शुरू करें और हम जो है ना वो मैं ऐसे ऐसे करके देखती रहूँगी आप कहाँ पे पहुँची है। रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पड़ोसी और हमसाये के हकूक़ पर। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये एक बुनियादी चीज़ को एड्रेस फरमाइए कि पड़ोसी या हमसाया, इसकी तारीफ़ क्या है? आपके कितने घर इसके अंदर आते हैं जिन पर आपके वो हकूक़ जो फिर आप आगे फरमाएंगे पड़ोसियों के वो लागू होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स आपके घर के या दुकान के ठीक है, अच्छा, इर्द दुकान गिर्द के रहता है या दुकान रखता है वो आपका पड़ोसी है। सही है। और इसमें कुछ पड़ोसी करीब के हैं, कुछ दूर के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शरीयत इस्लामिया ने कहा है कि हमारे फुक़हा ने ये तसरीहात फरमाई हैं कि आपके चारों अतराफ़ के 40 घर तक आपके पड़ोसियों की हुदूद है। वाह। ये सब आपके पड़ोसी कहलाएंगे, लेकिन इनका हक़ दर्जा ब दर्जा है। ठीक है। जो आपके ज़्यादा करीब है वो ज़्यादा हकूक़ रखता है, ठीक। जो उसके बाद है वो उसके बाद हक़ रखता है, जो उसके बाद है वो उसके बाद हक़ रखता है। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीक़ा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 पड़ोसी हैं, तो मैं हक़ का आगाज़ कहाँ से वाह करूँ? वाह फरमाया जिसका दरवाज़ा ज़्यादा करीब है। वाह, क्या बात। तो जो ज़्यादा करीब है वो ज़्यादा हक़ रखता है। बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस पाक है, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो पड़ोसी है उसका हक़ क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पड़ोसी का हक़ ये है कि अगर वो बीमार हो जाए उसकी इयादत करो, मर जाए उसका जनाजा पढ़ो, मुसीबत में हो उसकी मदद करो, उसका ऐब देखो तो उस पे पर्दा रखो। वाह। और यहाँ तक इरशाद फरमाया तुम्हें खुशी में दावत दे, शरीक हो, और अपने घर की दीवार उसकी दीवार से ऊंची मत करो। वाह वाह, कहीं उसके घर की हवा ना रुक जाए। क्या बात। वाह, ये है रहमतुल लिल आलमीनी क्या बात। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दीन, क्या बात। जिसमें पड़ोसी को इतनी अजियत देने की इजाज़त भी नहीं कि उसकी हवा रुक जाए। बिल्कुल सही। तो इससे अगले दर्जे की अजियत की कैसे इजाज़त हो सकती बिल्कुल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीक़ा ने यहाँ तक फरमाया, जो हदीस आपने भी कोट की, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी से मुताल्लिक़ इस कदर तलक़ीन फरमाई कि हमें गुमान होने लगा कि कहीं हुज़ूर पड़ोसी को वरासत में बाकायदा हिस्सादार ना बना दे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वरासत का हिस्सादार कौन होता है? जो आपका खून है, आपकी औलाद है या आपके करीबी रिश्तेदार है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी को इस कदर आपके लिए हक़दार ठहराया है, बस कहा नहीं, वरना वो आपके वरासत का हिस्सादार बन जाता। इससे इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमारे लिए ये बात इस हवाले से बड़ी अहम है ठीक है कि हम बेदार हों और उनके हुकूक के हवाले से कोताही ना करें। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, हमारे जो ये सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, क्या वो भी इसी ज़ुमरे में आएंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात छेड़ी है। कुरान ने 3 किस्में बयान की हैं पड़ोसियों की। ठीक है वल जारी दिल कुर्बा, जी, वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार है। वल जारिल जुनुब, वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार नहीं जी। अजनबी है। और तीसरा फरमाया वसाहिबी बिल जम, साहिब वो मजलिस। वो पड़ोसी जो कुछ देर का पड़ोसी है। जैसे अब हम एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सो कोई भी ऐसी मजलिस जी, जिसमें आप कुछ अफराद के साथ बैठे होते हैं,
اس وقت ایک دوسرے کا حق پڑوسیت بھی ہوتا ہے اچھا کہ ہم ایک تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو احباب ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو جاتے ہیں جی اس وقت وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. انہیں اس وقت یہ خیال کرنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, بالکل, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی پردہ دری نہ ہو, یہ بھی حق ہے. واہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خواتین و حضرات کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں. آپ اندازہ کیجئے جو لوگ تھوڑا علم سے شدھ بدھ رکھتے ہیں, مفتی صاحب نے یہ جو جتنا شاندار استدلال فرمایا ہے اور فوراً حاضر دماغی کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. میرا دل باغ باغ ہو گیا اس پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, اب آتے ہیں ڈاکٹر فراز صاحب. ڈاکٹر صاحب, جدید شہری زندگی میں اب وہ نارمز بدل گئے جو پہلے ہوا کرتے تھے. مطلب پڑوسیوں کے سے اب ہمیں واقفیت ہی بعض اوقات نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پڑوسیت ہماری کلچرل لائف کا ایک حصہ تھا, اب وہ حصہ نہیں رہا. اب وہ جو گیپ ہے اس نے ہماری زندگی پر کیا اثرات ڈالے اور اس گیپ کو فل کیسے کریں؟ جی, بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. پہلے تو مبارکباد کہ اتنا خوبصورت موضوع آپ نے رکھا. معاشرہ جو ہے, جیسے آپ نے بہت خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہے, جب اکٹھی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے, جس میں رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ تلاوت فرمائیں اور جتنی احادیث آپ نے بتائیں, اگر انہی کو میں آج کے دور میں رکھ کے آج کے جدید دور کے مطابق ان کی انٹرپریٹیشن کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بات بہت اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ جائے گی. بالکل ٹھیک. پہلی بات تو یہ جو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ معاشرے کی مضبوطی خاندان سے ہے. میں کہتا ہوں خاندان کے ساتھ پڑوس سے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت کسی کا شعر تھا کہ جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا, جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا, ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے. ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وطیرہ جن کا, پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے. اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے, گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے. یہ جو ہمارا کلچر تھا, یہ ایکچولی کلچر پیداوار اور دین کہاں سے تھا؟ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو عملی صورت نظر آئی آپ کی ذات اقدس کی صورت, وہاں سے آیا تھا. یہ کلچر کوئی کٹ کے کہیں سے ہمیں نہیں ملا تھا, یا یہ کلچر کوئی صرف اس خطے کا دیا ہوا نہیں تھا, یہ وہاں سے ہمیں ایکچولی ملا تھا. اور اس خطے کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک نئی جہد, ایک نئی شکل اختیار کی تھی. 3 احادیث آپ نے, ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام والی فرمائی, ایک آپ نے فرمائی کہ جس کے شر سے محفوظ, اور تیسری آپ نے فرمائی کہ وہ شخص آخرت پر ایمان. میں ان تینوں کو جوڑ کے یہ کہوں گا کہ یہ مکمل فلسفہ حیات ہے. یہ ماہر نفسیات کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر انہی تینوں احادیث کو میں اور آپ اپنا مشعل راہ بنا لیں تو آئندہ دنوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نفسیاتی بیماریاں بالکل ختم ہو سکتی ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ٹھیک ہے. ایمان, اخلاق, اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کا معاشرہ. تینوں کا مرکز ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. اب آپ کا سوال تھا کہ اس سے کٹنے سے اثرات کیا ہوئے. جو سب سے بڑا اثر یہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم لوگ نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئے, ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, ہم دل کی بات نہیں کر سکے. ڈاکٹر زینب صاحبہ نے ایک بات کی, میں اس میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں. آپ نے فرمایا کہ ساتھ والا ہمسایہ جو ہے اس کے شور سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, شور برداشت کر لیجئے, خاموشی زیادہ خطرناک ہے. بطور ماہر نفسیات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خاموشی کا شاخسانہ ہے کہ کئی کے دن آج لاش پڑی ہوئی ہے آپ کے ہمسائے میں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. جب تک شور آتا رہتا تھا ہمیں پتہ چلتا رہتا تھا کہ ہمسائے کے گھر میں رونق ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنا اونچی میوزک یا کوئی چل رہا ہو کہ رات سو ہی نہ سکے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. لیکن
جو بچوں کا کھیلنے کا شور، گفتگو کا، وہ تو بہت خوبصورت خوبصورت ہے ہمارے کلچر کی، اس کو جاری رہنا چاہیے، پلیز اس کو مت روکیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پڑوسیوں کے حقوق کی جو پامالی ہے وہ ہماری جو ہے وہ تعلقات پہ اور ہمارے معاشرے میں اس نے کس طرح سے اثر انداز کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا بھی اسلام کی روح سے اور نفسیات کی روح سے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ جی تو اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، موازنہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے جس طرح آپ بات کہی تھی کہ 5-10 سال پہلے سے اب تک میں کیا تبدیلی آئی جس سے ہم اس چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے حق ادا نہیں کر رہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے جو ہیں گھر وہ کشادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ کشادہ کر لیے ہیں کہ ہمیں ساتھ والے گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ اسلام سے دوری ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک واحد چیز تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ وہ پڑھتے تھے نا تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس محلے میں کس کے گھر میں کیا اچھی کیا بری چیز ہے، ایک واحد وہ طریقہ ہوتا تھا مردوں کے ذریعے گھر میں بات آنے کا۔ پھر اس کے بعد خواتین، جس طرح آپ نے کہا، میں پہلے بھی کہتی تھی کمیٹی ڈالی جاتی تھی محلے میں کہ جی چلے مل کے کمیٹی ڈالتی ہے، چھوٹی سی قیمت، چھوٹے سے پرائس کی ہوتی تھی، کوئی 100 روپیہ 1000 روپیہ 10، جو بھی آپ کٹی پارٹی بھی، اس بہانے وہ کٹی پارٹی، وہ بعد میں اس کو ماڈرن شیپ میں ہم نے کٹی پارٹی کہہ دیا۔ سو جدید دور میں ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، انڈیویجولزم پہ آ گئے ہیں، کولیکٹیوزم کے بجائے انڈیویجولزم پہ آ گئے ہیں، اور آئسولیشن کو ہم نے پرائیویسی کا نام دے دیا۔ ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہو گئی ہے، پرائیویسی کے بعد ہم نے اگلی چیز کہہ دی ہے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیمرے 4 لگوا لو، پیچھے گلی میں بھی لگا لو، دائیں بھی لگا دو، بائیں بھی لگا دو، تاکہ ہر طرف سے نظر رہے، اور پڑوسی کی دیوار پہ تو ضرور لگانا نا کہ وہاں سے کچھ چھلانگ نہ مار دے۔ پڑوسی اتار بھی دیتے ہیں کیمرے، یہ اب آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں جب پہلے دور یہ ہوتا تھا کہ کیمروں کی جگہ دوسرے کا گھر ہمارے لیے کیمرہ ہوتا تھا، جو ہی آواز آتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ غیر معمولی آواز ہے، خیر پتہ کرو کہ کیوں ہوئی ہے۔ اور جب آپ کہیں جاتے تھے آپ دوسرے پڑوسی کو کہہ کر جاتے تھے کہ بھئی میں جا رہا ہوں تم خیال رکھنا۔ اب آپ کہتے ہو تالا بھی اندر سے لگا کے جاؤ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم گھر پہ ہیں یا نہیں ہے۔ سو یہ جو پرائیویسی ہے، یہ سیکیورٹی ہے، یہ سب وہ ایکسکیوز ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی اس وقت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے پڑوس میں کسی کے گھر 2 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، 2 سے 3، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا عالم ہے۔ یہ وقت آ جانا کہ ہمیں یہ نہ پتہ کہ غم کا عالم ہے، اور ہمارے تو دین میں یہ ہے کہ جس گھر میں ایسی کوئی فوتگی ہو کچھ ہو تو 3 دن کے لیے وہاں کھانا نہیں بنتا، اور آپ یقین کیجئے ایک وقت ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے دور سے آپ کے لیے سامان آ جاتا تھا کہ جی یہ لیجئے۔ سو آئی تھنک حقوق بھی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ اپنے دروازوں کو، اپنے دلوں کو کھولنا پڑے گا اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے گاڑی کی بات کی، اس پہ ایک بڑی بات کرنا چاہوں گی کہ گاڑیاں کھڑی ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نے کسی کو ایمرجنسی کے طور پہ ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہو نا تو پڑوسی کوئی اب دیتا نہیں ہے اپنی گاڑی کہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ مفتی فاروق القادری صاحب یہ فرمائیے کہ پڑوسی کے گھریلو معاملات میں نصیحت کی حد تک تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن بعض کیسز میں پریکٹیکلی یہ دیکھنے میں آیا ہے اور کئی ایسی خبریں بھی چھپتی رہتی ہیں کہ وہ نصیحت مداخلت کی حد تک بڑھتی ہے، اور مداخلت پھر غلط نتائج دیتی ہے، جس سے ان کی اپنی وہ جو نجی وہ کیا کہتے ہیں پرائیویسی ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ تو اس حوالے سے کیا حدود و قیود ہیں کہ آپ نے کسی کو اگر نصیحت کرنی ہے تو مداخلت نہ بن جائے نا وہ نصیحت؟ سب سے پہلے ہمارے محترم ریحان بھائی جو کلام پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ وہ ہمارے پنجاب کی ایک کلچر ہے، شان ایسی خاتون جو رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اچھا بہت زیادہ کوئی علم کی باتیں نہیں جانتی، اس کے جذبات کی عکاسی تھی، کیا بات، لیکن بڑا ہی پرکیف اور روح پرور کلام تھا، اور یقین کیجئے کہ اس نے کیفیت بدل دی ہے، بالکل، اور اب کلام نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے جو سوال کیا مداخلتی حد تک، تو ظاہر ہے کہ وہ پڑوسی کے گھر میں مداخلت کی اجازت نہیں،
بالکل ٹھیک ہے، لیکن مداخلت نہ کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس وقت تک مداخلت نہیں کریں گے جب تک حالات سازگار ہیں. لیکن اگر پڑوسی کے گھر میں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر آپ کو مداخلت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس ظلم کا دروازہ بند کروانا بالکل چاہیے. صحیح. یا پڑوسی کے گھر خدا نخواستہ آگ لگ گئی، کوئی ایسی ایمرجنسی بن گئی، بالکل صحیح. اب مداخلت ناگزیر ہو گئی ہے، تو پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ مداخلت کی اجازت نہیں. پھر آپ مداخلت کریں گے، انسانی جان کا اور پڑوسی کا تحفظ یقینی بنائیں. یقینی بنے. عام حالات میں جب کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت نہیں تو پھر تو پڑوسی کے گھر کھڑکی کھول کر جھانکنے کی اجازت بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایون کہ بعض روایات اور حدیث میں آیا ہے جو کسی کے گھر میں گزرتے ہوئے جھانکے تو فرمایا گیا کہ اللہ اس کی آنکھیں نکال لے. اللہ اللہ. یعنی اس قدر اس عمل سے ناراضگی ظاہر فرمائی گئی. یہ تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ چھت پر کھڑے ہو کر اس کے گھر جھانکیں یا ونڈو کھول کے اس کے گھر جھانکیں، بالکل صحیح. اس کی پرائیویسی کو دیکھنا چاہیں. یہ مداخلت ممنوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جائز مداخلت جس سے ظلم کا دروازہ بند کرنا ہو یا ایمرجنسی کی صورت ہو، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ مناسبت سے کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اس سے قبل جو ہمارا معاشرہ ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی ایونٹ ہے، کوئی خوشی ہے یا کوئی غمی ہے، خدا نخواستہ کہیں کوئی فوتگی ہو گئی، دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ ارینجمنٹ گھر والے نہیں کر رہے. وہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا باہر والوں کو کہ یہ ان میں سے گھر والا کون ہے اور ساتھ والا کون ہے. لیکن اب وہ کلچر نہیں رہا، جو کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نفس پر حرف آتا ہے، ہم کیوں کام کروائیں. یہ کلچر واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ہاں بالکل آ سکتا ہے. ایک دعائیہ شعر کی صورت میں خواہش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. ظفر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. کیا بات. دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے سایہ بن کر، دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے سایہ بن کر، دھوپ میں بیٹھ کر لوگوں کو بلایا جائے. واہ. ہمسایہ ہوتا ہی وہ ہے جو دھوپ آنے ہی نہیں دیتا، واہ. اور اگر کبھی آ جائے تو سایہ بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جن کی آپ نے مثالیں. ہم سایہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو. بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی صحت کے حوالے سے ماہرین نفسیات نے 3 دائرے بیان کیے ہیں. جو پہلا دائرہ ہے وہ کہلاتا ہے خاندان، دوسرا کہلاتا ہے پڑوس، اور تیسرا کہلاتا ہے معاشرہ. اس میں جو پڑوس ہے، اگر وہاں پر کشیدگی ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں اور وہ والی رسمیں اور وہ والا کلچر نہ رہے جس کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے اپنے سوال میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے. دنیا بھر کی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ ہمسایوں سے سلام دعا لیتے رہتے ہیں، اچھے تو کارڈیل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، تو اس سے ڈپریشن اور تنہائی بہت کم ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، تو ایکچولی آپ اپنے کل کے لیے انشورنس پالیسی رکھ رہے ہیں. وہ یہ سماجی تعلقات ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ، اور اس میں 100% انشورنس پالیسی آپ کو اسی طرح واپس ملتی ہے. خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ تم میرا نام لے کر کسی کی مدد کرو، میرا بندہ سمجھ کر، تمہیں میں مدد کی نوبت ہی نہیں آنے، اگر آئی تو میری نصرت، میری مدد تمہارے لیے ہر جگہ موجود ہوگی، اور وہ ہمسایوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا دیتا ہے. عربی میں ایک بڑا مشہور محاورہ ایڈیم بولا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے پڑوسی تلاش کرو، مکان بعد میں ڈھونڈ لینا. اتنی اہم چیز ہے یہ، اور ذہنی صحت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہمسایہ آپ کو مل جائے، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اب وہ ایک دوسرے کا پتہ نہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ایک بہت قریبی دوست کو ایک بہت بڑی کالونی میں رات 2 بجے جب اٹیک ہوا تو ان کی وائف نے ارد گرد کے کوئی 10-12 گھروں کی بیل دی اور رو کر کہا کہ میرے ہسبینڈ، کیونکہ ان کے بچے باہر ہوتے ہیں کینیڈا اور آسٹریلیا، تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا گھر بیچ کر واپس اسی علاقے میں آ جائے جہاں آپ کی ذرا سی تکلیف کے اوپر پورا محلہ اکٹھا ہو جایا کرتا. اور وہ واقعتاً آ گئے. انہوں نے کہا کہ وہاں اکیلے مرنے سے یہاں سب کے درمیان رہنا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو سوشل ایٹروفی ہے، یعنی انسانوں سے کٹ کر
ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہ انسان ہی ہے جن کے ساتھ یہ گفتگو کر جتنی کے چیزیں آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ جتنے نئے علوم نفسیات اور یہ جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں, یہ تو سب آئی تھی ہمیں مزید جوڑنے کے لیے, بائنڈنگز کو اور مزید کرنے کے لیے. یہ مؤثر کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف باتوں تک ہے, پریکٹیکلی معاشروں میں اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اس لیے کہ مادیت پرستی آ گئی. جس ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے, وہ ایڈیٹڈ ورژن میں ہم جی رہے ہیں. میں اور آپ اوریجنل ورژن میں جی نہیں رہے. تو ایڈیٹڈ ورژن میں اس طرح کی باتیں آئیں گی. نیکسٹ میں آپ کو جنریشن جو نئی ہے ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہمسایوں کے حقوق ہے کیا, جو جنزی کو سمجھانے کے لیے ہم استعمال کریں گے ٹرمینالوجی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور مدد جو ہے, ایک تو وہ کتنی کرنی چاہیے, کس حد تک کرنی چاہیے, اس پہ پلیز بات کریں. دیکھیں اس میں دو طرف ہے. پہلے تو آپ کی طرف ہے کہ آپ کے تعلق پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ نے کتنا انویسٹ کیا اس ریلیشن شپ میں. اگر تو آپ نے اس کو جا کر اس کی بیماری پہ اس کا حال پوچھا ہے, اس کو اس کی ضرورت کے مطابق, اگر اس کے پاس کوئی دوائی لانے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے تو آپ نے اس کو دوا پہنچائی ہے, یا اس کو غذا میں کوئی چیز کی مدد چاہیے تو آپ نے پہنچائی ہے, جو کہ اب میں دوبارہ وہی کہوں گی کہ ہمارے اب کے معاشرے میں کم ہو گیا ہے. اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی طرف 2 قدم زیادہ بڑھا دیں گے تو شاید مجھے غلط جج کیا جائے. بالکل میں یہ بہت سوچوں گی جانے سے پہلے کہ اگر میں نے جا کے زیادہ محبت دکھا دی تو وہ سمجھیں گے کہ جی یہ تو ایسے ہی بلا وجہ آئی جا رہی ہے, دخل اندازی دے رہی ہے. سو اس لیے پڑوسیوں کی عیادت ضروری ہے, اور جب آپ عیادت کرتے ہیں, اپنا حصہ ڈالتے ہیں, تو کل کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یقیناً آپ ان کو بھی آواز دے سکتے ہیں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے.